إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کیا، جو لوگ اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور چنیدہ لوگ ہیں، جنہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ان انبیاء اور ان رسل کو ایک پیغام دے کے بھیجا، اپنی توحید کا پیغام، کہ تم انسانیت تک میری توحید کا پیغام پہنچاؤ۔ نبیوں رسولوں نے اپنی قوموں کے سامنے جب اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو تھوڑے لوگ وہ ہوئے جنہوں نے نبی کی بات کو تسلیم کیا، اکثریت ان لوگوں کی رہی جنہوں نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔ نبی کی بات کو ماننا تو دور کی بات ہے، نبی کی بات میں شک کرنے لگے، اور نبی کے نبی ہونے کو، یعنی نبی کی نبوت اور رسالت کو ماننے سے لوگ انکار کر دیتے تھے، طرح طرح کے بہانے اور ہیلے بنا کے۔ لوگوں کے ذہنوں میں جو اوہام ہوتے، جو شکوک و شبہات ہوتے، مثلا کہ ایک انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، ایک انسان کے پاس فرشتہ کیسے اللہ کا پیغام لے کے آ سکتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اوہام اور بہت سارے شکوک و شبہات جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو معجزے عطا فرمائے، اور معجزہ جو نبی کو دیا جاتا ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شخص اللہ کا برگزیدہ ہے، اللہ کا پیغام اس کے پاس آتا ہے تاکہ لوگ اس کو تسلیم کر لیں۔ اسی لیے معجزہ اس کام کو کہا جاتا ہے جسے کہتے ہیں خرق عادت، یعنی عام روٹین سے ہٹ کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو جو معجزے عطا فرمائے، اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوا کرتی تھی، یعنی ہر نبی رسول کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا جس معجزے کو دیکھ کے لوگ اس شخص کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیں یا مان لینے پہ مجبور ہو جائیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر دور کی ضرورت کے مطابق اللہ نے نبی کو معجزے عطا فرمائے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، جادوگر اپنے جادو کے ذریعے اپنا لوہا منوایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ موسیٰ اللہ کا سچا نبی اور رسول ہے، تو جادوگر یعنی وہ لوگ جن کا معاشرے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور جس چیز کے ذریعے وہ اپنا اثر و رسوخ لوگوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے اس کا توڑ کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ جادوگر اپنی رسیاں پھینکتے، اپنی لاٹھیاں پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور اس نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ دوسرا اللہ نے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، جادوگر عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کرتب دکھاتے ہیں، ہم جانتے ہیں سبھی کہ وہ شودہ بازی کرتے ہیں،
کہ جی میں ابھی مٹھی بند کروں گا، کھولوں گا، میرے ہاتھ میں آگ لگی ہوگی، اور اس طرح کے بہت سے کام۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی جادوگری کا توڑ کرنے کے لیے معجزہ کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے کہا ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، موسیٰ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، باہر نکالیں گے تو چمکتا ہوا سفید ہاتھ ہوگا، یہ جادو کا توڑ کرنے کے لیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے دور میں صنعت کاری جو ہے اس کا بہت زیادہ زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا جس سے اس دور کا جو پیشہ یا وہ عمل جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے اس کا توڑ ہو سکے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَعْمَلُوا صَالِحًا، ہم نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام بغیر بھٹی میں پگھلائے لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ کے اس کی کنڈی بناتے، اس کی زریں بناتے، اور لوہے کا لباس اس سے تیار کر لیا کرتے تھے۔ اس دور کی ضرورت کے مطابق داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے دور میں بھی فن تعمیر کا عروج بھی تھا، اور اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جادو کا بہت زیادہ اثر تھا۔ اور جادو کے ذریعے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جادوگر جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو جس پہ جادو ہو جاتا ہے اس کی آواز بدل جاتی ہے، اور بسا اوقات لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس پہ جادو ہوا ہے اس کی بات کو جادوگر ہی سمجھ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں، اور جو عام طور پہ ایک روٹین سے ہٹ کے عمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ کرنے کے لیے سلیمان علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا کہ وہ پرندوں کی، جانوروں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آگے چلے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کے دور میں جھاڑ پھونک، دم وغیرہ اس کا بڑا زور تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ کسی پھل بیری والے کو دم کرتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتا، کسی نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی لوٹ آتی، اللہ کے حکم سے مردے کو کہتے مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ عطا فرمایا ان کے دور کی ضرورت کے مطابق۔ آخر میں باری آتی ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس چیز کی ضرورت تھی؟ اللہ نے آپ کو اگرچہ اور بھی بہت سے معجزات دیے ہیں، لیکن سب سے زیادہ پاورفل معجزہ کیا تھا؟ وہی اللہ کا قرآن، سب سے زیادہ پاورفل معجزہ، سب سے زیادہ طاقتور معجزہ۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری حبیب، اپنے آخری پیغمبر کو اس قوم میں بھیجا جو اپنے علاوہ، اپنے سوا باقی سب کو عجم کہا کرتے تھے کہ یہ گونگے بہرے ہیں، زبان صرف ہماری ہے عربی زبان، بس خود کو عرب کہتے، اپنے علاوہ سب کو عجمی کہتے تھے۔ یعنی ان کو اپنی زبان پہ بہت زیادہ فخر اور ناز تھا۔ اللہ نے ان کے اس تکبر کو توڑنے کے لیے، ان کے اس ناز کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے قرآن مجید عطا فرمایا، اپنا کلام نازل کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور یہ وہ معجزہ ہے جو پچھلے تمام انبیاء کرام کے معجزوں سے افضل، بہترین اور زیادہ وقت تک کے لیے ہے۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ تھے، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، معجزے ختم۔ داؤد علیہ السلام کے معجزے ان کی حد تک تھے، دنیا سے گئے، معجزے ختم۔ سلیمان علیہ السلام دنیا سے گئے، معجزے ختم۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، معجزے ختم۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، معجزہ ابھی بھی باقی ہے، قیامت تک باقی رہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس معجزے کے ذریعے ذرا اس کی شان کا اندازہ کیجئے کہ اللہ نے کس طرح اس معجزے کے ذریعے اس کا لوہا منوایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا، کہ یہ اللہ کا کلام قرآن نازل ہوتا ہے اس شخصیت پہ جس کے بارے میں پورے عرب میں معروف ہے کہ یہ شخص امی ہے، جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، اور اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں کہ جن الفاظ کو سن کے عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے شعراء اور ادباء وہ حیران اور ششدر رہ جاتے کہ یہ ایک
اجمی ایک ان پڑھ انسان امی ہے، اس کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلتے؟ اور اس سے بھی آگے چلیے، ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ جب ہم نے کسی کو کوئی پیغام دینا ہو، اور خاص طور پہ پیغام کسی ایسے شخص کو بھیجنا مقصود ہو کہ جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اگر آپ کا پیغام صحیح طریقے سے وہاں نہ پہنچ سکا تو وہ آپ کی بات کا غلط مطلب لے سکتا ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے سب سے بہترین اور عمدہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیغام کو لکھ کر بھیج دیا جائے بجائے زبان سے کہنے کے۔ کیوں کہتے ہیں جی بات کسی کو بتائیں، آگے وہ پہنچائے تو بات میں الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور دوسرا انسان مطلب کچھ کا کچھ نکال سکتا ہے، بہتر ہے کہ لکھ دیا جائے تاکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہ رہے، بات پکی ہو جائے۔ اور پھر جو کچھ ہم لکھتے ہیں ہم ایک مرتبہ نہیں لکھتے، یہ یقین کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے، یہ بالکل ایکیوریٹ ہو اور مکمل اور درست ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، کیا کرتے ہیں؟ بسا اوقات ڈکشنری بھی دیکھتے ہیں، اس سے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، یا جو فارمل جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک عبارتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور الفاظ کا چناؤ بڑے احتیاط سے کیا جاتا ہے، پھر اس کو لکھتے ہیں۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لکھ کے کسی کو بھی چیک کروا لیا جاتا ہے کہ جی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ ذرا چیک کر دیں میری اس تحریر میں کوئی غلطی نہ ہو، اس سے پہلے کہ لوگوں تک یہ پیغام جائے آپ ذرا اس میں ایڈیٹنگ کر دیں، اس کے بعد اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو جب نازل ہوا ہے اس وقت مشرکین مکہ کے سامنے یہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، یہ کتاب کی شکل میں نہیں تھا، یہ سپوکن تھا، بولا گیا تھا، پڑھ کے سنایا گیا تھا۔ پڑھنے اور بولنے میں زبان سے جو حروف ادا کیے جائیں ان میں غلطی کا احتمال اور امکان زیادہ ہوتا ہے تحریر کی بنسبت، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے، اس کے باوجود اللہ نے چیلنج کیا مشرکین مکہ کو اور پوری دنیا کو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں قرآن کے بارے میں، قرآن کی صداقت کے بارے میں معمولی سا شک بھی ہو تو اس کے برابر کی کوئی صورت لے کے آؤ۔ اور اس کی ایکوریسی کیسی ہے، کیسا یہ صاف اور شفاف کلام ہے کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں، کہ جو بات تحریر کر دی جائے، آپ کے سامنے 2 4 10 پیج لکھے ہوئے ہیں، آپ ایک کتاب اگر لکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک تصور، ایک خاکہ ہے کہ اتنے صفحات کی میں کتاب تیار کروں گا، یہاں سے شروع کروں گا، جو بات پہلے ذکر کر دی بعد میں اس کو ذکر نہ کیا جائے، اور بہت سی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ بول کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری کر کے لوگوں تک پہنچایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اعجاز برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ میرا یہ کلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور مبارک مطہر زبان سے نکلا ہے، یہ اتنا پاک، صاف اور شفاف، غلطی سے مبرہ ہے کہ لکھا بھی نہیں گیا، اس کے باوجود ذرا اندازہ کیجئے کہ کس حد تک اس میں درستگی ہے اور غلطی کا امکان تک نہیں۔ میں اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، اس سورت کی آیات ہیں 286 286۔ اس کے درمیان میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت۔ درمیانی کس کا معنی ہے؟ وسط کا۔ اس آیت کا نمبر اٹھا کے دیکھیں کیا ہے، 143 143۔ سورہ بقرہ کا بالکل مڈل ہے
اور اس میں اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے۔ جبکہ اس صورت کے بارے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے تحریری طور پہ موجود نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس کو ایک ہی مرتبہ اللہ نے نازل کر دیا پھر آیات کی ترتیب ہوئی، تقریباً 10 سال کے طویل عرصے میں اس صورت کا نزول مکمل ہوا ہے۔ اس کی کچھ آیات مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، کچھ ہجرت سے کچھ پہلے کی ہیں، کچھ آیات ہجرت کے فوراً بعد کی ہیں، اور کچھ بہت آخر کی ہیں، تقریباً 10 سال۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ 15 سال کے عرصے میں سورہ بقرہ کا نزول ہوا، اور اس کے نزول میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالکل وسط میں نازل کی جو دلیل ہے قرآن کے اعجاز کی۔ سورہ احزاب قرآن مجید کی سورت نمبر 33 نمبر سورت، اس کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی مرد کے دل میں، کسی مرد کے اندر 2 دل نہیں رکھے۔ الفاظ کیا ہے؟ ما جعل اللہ لرجل، اللہ نے کسی مرد میں 2 دل نہیں رکھے۔ کیا کسی عورت میں 2 دل ہوتے؟ اللہ نے لفظ رجل بولا ہے، پھر اللہ نے کہا ہے فی جوفہ، کسی کے جوف میں۔ جوف اصل میں اندر کے خلا کو کہتے ہیں، جبکہ دل سینے میں ہوتا ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے ذکر کیا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل جو سینوں میں ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے لفظ جوف بولا ہے، صدر نہیں بولا۔ 2 لفظ ہیں، رجل اور جوف۔ اس کی ایکوریسی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس کلام میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے 2 لفظ بولے ہیں، رجل اور جوف، اس لیے کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر 2 دل ہوتے ہیں، ایک اس کا اپنا، ایک بچے کا، لیکن دونوں سینے میں نہیں ہوتے، اس کا اپنا سینے میں ہوتا ہے، دوسرا پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ نے لفظ بولا ہے ما جعل اللہ لرجل، ہم نے کسی مرد میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی مرد کے اندر 2 دل نہیں رکھے، تاکہ کسی کو یہ اعتراض کرنے کا یہ اس کو موقع نہ ملے کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے۔ اگر یہاں یہ کہہ دیا جاتا کہ اللہ نے کسی انسان میں 2 دل نہیں رکھے، بات حقیقت سچ تھی، لیکن صرف یہ کہ کسی کو کوئی شک شبہ نہ ہو اور کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ ملے، موقع نہ ملے۔ آخری مثال میں عرض کرتا ہوں، سورہ صف سورت نمبر 41، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ دونوں کو اللہ نے کس قوم کی طرف بھیجا؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ اب قرآن مجید کی اس سورت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل۔ الفاظ کا فرق ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے بنی اسرائیل، جبکہ قوم وہی ہے، بنی اسرائیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی مخاطب بنی اسرائیل سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی مخاطب بنی اسرائیل سے ہیں، لیکن الفاظ کا فرق کیوں ہے؟ تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بغیر باپ کے، اور قوم کے ساتھ نسبت اور تعلق جڑتا ہے باپ کے ذریعے سے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی قوم سے تھے، ان کے باپ اسی قوم سے تھے، اس لیے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب موسیٰ نے کہا ہے اپنی قوم سے اے میری قوم، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اے میری قوم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں سے مخاطب ہوئے تو کہا
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ان لوگوں کی نسبت اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی طرف کی، اپنی طرف نہیں کی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے اعجاز تو ایسے ہیں کہ اس پہ 1500 سال میں عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ تفاسیر خود عربی زبان میں لکھی گئی، اور ہر آنے والا مفسر اس نیت سے اور اس ارادے سے قلم اٹھاتا ہے کہ مجھ سے پہلے مفسرین سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے میں اس کو پورا کروں گا، لیکن آنے والے سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں سے اس کے معجزات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اعجاز قرآن مجید کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کلمات استعمال کیے ہیں، جو کلمات بولے ہیں، ان کی تعداد، اور ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کو ریپیٹ کیا ہے۔ یہ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں واقعات، یہ ایسے بلا وجہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ اور بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ایک صورت میں ذکر کیا، دوسری صورت میں واقعے کی ترتیب بالکل وہی ہے، 1-2 الفاظ کا فرق ہمیں نظر آتا ہے، اور مفسرین نے اس پہ کئی صفحات لکھ دیے ہیں کہ ان الفاظ کی وجہ سے آخر معنی اور مفہوم میں کیا فرق آتا ہے اور کیا تبدیلی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ کلمات کی جو تعداد ہے وہ خود قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ قرآن مجید کے صفحات کی ورق گردانی کیجئے اور گننا شروع کیجئے۔ لفظ یوم جس کا معنی ہوتا ہے دن، قرآن مجید میں مفرد یہ 365 مرتبہ استعمال ہوا۔ ایک مہینے میں اکثر 30 دن ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ ایام اور یومین یہ دونوں ملا کے 30 مرتبہ استعمال ہوا۔ لفظ شہر جس کا معنی ہوتا ہے مہینہ، قرآن مجید میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سی اس کی مثالیں ہیں، وقت چونکہ نہیں کہ بات کو لمبا کیا جائے۔ اب اس سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے یہ قرآن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، جو ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک معجزہ ہے، اس معجزے سے ہم کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہمارا اس قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ کیا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنا اس کے ساتھ تعلق اس طرح مضبوط کیا جس طرح کرنا چاہیے؟ اور کیا پوری امت مسلمہ کے لیے اگر شرم نہیں تو کم از کم افسوس کی بات ضرور ہے کہ قرآن کے الفاظ اور کلمات کو گننے کی اگر کسی نے سب سے پہلے جرت کی ہے تو وہ ایک غیر مسلم نے کی، اور اس نے کتابی شکل میں یہ ذخیرہ محفوظ کر دیا، اور مسلمان جو صدیوں سے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی بات کرتے ہیں انہوں نے ایسا عمل نہ کیا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے اس بحر ذخار میں غوطہ زنی کریں اور اس سے جواہر ڈھونڈیں، اور جو شخص قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جتنا مضبوط کرتا ہے اللہ رب العالمین کا وہ اتنا ہی محبوب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ اللہ کے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس کی تلاوت صبح و شام دن رات کریں، میرے رب کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن مسئلتی اعطیہ ما لا اعطی السائلین، جو شخص میرے قرآن کو پڑھنے میں اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے اور مجھ سے کچھ مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، دعا کرنے کی فرصت ہی نہ ملے، اللہ فرماتے ہیں اسے میں وہ کچھ دے دیتا ہوں جو جھولیاں پھیلا کے مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتا۔ یہ قرآن کے ساتھ تعلق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا پیار اور قرآن کے ساتھ محبت پیدا کریں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ پڑھیں
اس پہ پھر عمل بھی کریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علیہ